ایک ایسا سوال جو آج ہمارے دماغوں میں گردش کر رہا ہے کہ یہ زلزلے کیسے آتے ہیں، ان کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے اور ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے۔ سویڈن، فی لینڈ، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ میں تو اللہ کو نہیں مانتے، لیکن یہاں پر زلزلے نہیں آتے، اور جاپان میں زلزلے آتے ہیں لیکن انہوں نے زلزلہ پروف مکان بنا لیے، یعنی سائنس کے ذریعے زلزلوں کا توڑ نکال لیا۔ میرا خیال ہے زلزلے زمین کی پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے آتے ہیں اور ان کا توڑ سائنس کے ذریعے ممکن ہے۔ آئیے اس سوال کا جواب کچھ ایسے دیتے ہیں۔ آپ نے قدرتی آفات کی سائنسی توجیہ پیش کی ہے، ہم سائنس کے منکر نہیں ہیں، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ سائنس نے انسان کو بہت فائدے بھی دیے، لیکن ہم ساتھ ہی اس بات کو بھی آپ کی گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ قدرتی آفات جب بھی آتی ہیں اللہ کے حکم سے ہی آتی ہیں۔ اگر آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ طوفان نوح علیہ السلام اور قوم عاد پر آنے والی آندھی اور قوم مریم اور قوم سمود کو تباہ کرنے والی چنگھاڑ کی بنیادی سبب سائنس تھی یا اللہ کا قہر تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ خوشیوں اور تریوں میں جو فسادات ظاہر ہوتے ہیں وہ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سونامی، طوفان، فساد فی البحر اور پاکستان کا زلزلہ فساد فی البر کی بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں ارشاد فرمایا، یعنی ہم نے کبھی بھی کسی بستی کو اس کے رہنے والوں کے ظلم کے بغیر تباہ نہیں کیا۔ آپ ہی بتائیے کہ اگر سائنس کو آفات لانے کی مکمل اہلیت حاصل ہو تو بستیوں کی تباہیوں کے بارے میں اللہ کے حکم کو کہاں جگہ دے دی جائے گی۔ جہاں تک تعلق ہے مغربی اقوام پر عذاب کے آنے کا، تو یاد رکھیے سورۃ الحزب کے مطابق اللہ کافروں کو دنیا میں ہی نعمتوں سے نواز دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں مومن اور متقی لوگوں کو دنیا میں عروج نہیں مل سکتا یا بعض کافر مادی نعمتوں سے محروم رہیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ موجود نہیں۔ قرآن مجید میں مصیبتوں اور آفات کے بارے میں بھی اس اصول کو واضح کر دیا گیا ہے کہ جو بھی مصیبتیں آئیں گی تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہی آئیں گی۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں بے لگام پیدا نہیں کیا، بلکہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کی بدعمالیوں کے سبب مختلف طریقے سے اپنے عذابوں کو ان پر اتارے گا۔ اگر ہم عذابوں کی سائنسی توجیہ میں پڑے رہے تو پھر یاد رکھیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے شیطان ہمیں مختلف وسوسوں میں مبتلا کر کے اللہ کے عذاب سے بے نیاز کر دے گا۔ اسلام سائنس اور مادی طریقوں کے خلاف نہیں، لیکن کائنات میں اللہ کے حکم کو جو کلیدی حیثیت حاصل ہے اس کو سائنس کی آڑ لے کر ٹھکرانا بہت بڑی نادانی ہوگی۔ زلزلوں، بارشوں اور طوفانوں سے بچنے کے لیے مادی تدابیر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان زلزلوں اور طوفانوں کی روحانی اسباب کو نظر انداز کر کے مادی طریقہ کار سے آفات آسمانی اور زمین کو ٹالنا نہیں جا سکتا۔ یقین کریں اگر آپ صرف تقوی کو اختیار کر لیں تو اللہ کا فرمان ہے، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی کو اختیار کر لے تو اللہ ان پر عذاب نہیں ڈالے گا، اور اللہ آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آپ جتنی مرضی مادی تدابیر اختیار کر لیں، جب تک آپ نے مدبر العلوم کو راضی نہیں کیا آپ ان حادثات سے نہیں بچ سکتے۔ اس زمین پر اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ زلزلہ زمینی پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے آیا تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ زمین کی پلیٹیں کیا ہیں؟ اللہ کی طاقت اور اللہ کی پہنچ سے دور ہیں؟
क्या उनको हरकत करने से रोक नहीं सकता था? कौम समूद को जिस चिंगाड़ने से तबाह किया गया, उनके भेजे निकलकर बाहर आ गए, तो क्या आप ऐसी चिंगाड़ों से बचकर उसका हल तलाश कर सकते हैं? आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। जलजला प्रूफ घर बनाएंगे तो हो सकता है कोई और आफत आ जाए, आपको संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। साइंसी हल सिर्फ तलाश कीजिए, लेकिन इन जलजलों की आमद की वजूहात को नजरअंदाज मत कीजिए। अल्लाह मेहरबान है, ये जमीन अल्लाह की है, इस पर अल्लाह का हुक्म चलेगा। लेकिन जमीन पर जब अल्लाह की रबूबियत का इनकार शुरू होना हो जाए, जना, सूद, शराब, बेपर्दगी, हरानियात, हराम कारियां आम हो जाएं, तो फिर क्यों जलजले ना आए? कभी तूफान, कभी खौफनाक चिंगाड़ और कभी सैलाब और आंधियां। अल्लाह हम सब के अकीदे की इस्लाह फरमाए और हमें हर किस्म की आफात से महफूज रखे। आमीन।